سمجھتا ہوں اس میں 99.9% کوئی ایسا نہیں ہوگا اس میں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. سب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس میں کس کے پاس 45,000 سے 50,000 کی رقم نہیں ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کس کے پاس نہیں؟ 7.5 تولہ تو چھوڑ دیجیے، 52.5 تولہ چاندی کو اگر آپ جا کر کے حساب لگا لیں تو 50,000 سے 60,000 کو لیجیے. کس کے پاس نہیں ہے اتنی رقم؟ آج تو سب کے پاس ہے. وہ تو ایک معمولی رقم ہوتی ہے جو سب کے گھروں میں رکھی. بینک تو چھوڑیے، بینک کی بات الگ ہے، گھروں میں رہتے ہیں ہمارا پاس اتنا پیسہ. کیا سب کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ زکوٰۃ آخر ہے کیا؟ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ پاکیزگی کو کہتے ہیں. زکوٰۃ پاکیزگی کو، صفائی کو کہتے ہیں. جیسے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے. جسم کی زکوٰۃ ہر عضو کی زکوٰۃ ہے. ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہر جسم کے اعضاء کے زکوٰۃ ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ اعمال صالحہ، عبادت جسم کی زکوٰۃ ہے. مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مال زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، صاف کرنے کو، ستھرا کرنے کو. زکوٰۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اپنے مال کی نکال کر اپنے مال کو پاک کرو. زکوٰۃ تمہارے مال میں جمی ہوئی گندگی کو دور کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. تمہارے مال میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو تمہارے مال کو وبال جان بننے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے مال کو تمہارے لیے وبال جان نہ بناؤ، تمہاری ہلاکت کا سبب نہ بناؤ، بلکہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر تمہارے لیے آخرت کا پروانہ بناؤ. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ دیکھو 3 طرح کی جو ہے وہ خرچ کرنا ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو اپنے لیے دنیا میں خرچ کیا، اس کا تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے. جو خرچ کیا وہ تو فنا، جو اپنے لیے خرچ کیا وہ تو فنا، لیکن جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے. تیسرا، جو اپنے مال کو چھوڑ کے مرتا ہے وہ اپنے ورثاء کے لیے مال چھوڑتا ہے. اگر ورثاء صحیح ہیں، نیک ہیں، اولاد نیک ہے تو تمہارے مال کی خیر ہے. اگر تم نے اپنے ورثاء کو، اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا اور تم نے ان کے لیے میراث چھوڑ کے دنیا سے آپ روانہ ہو رہے ہیں، فرمایا کہ اگر خیر صحیح نہیں ہے اولاد اور تمہارے ورثاء صحیح نہیں ہے تو تمہارے مال کی خیر نہیں، وہ مال تمہارے لیے وبال جان ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال دولت کا حق ادا نہیں کرتا، جو مال دولت کا حق، ہر چیز کا حق ہے. بال بتایا تو میں، بال کا بھی حق ہے، ہمارے سر میں جو بال ہے اس کا بھی حق ہے. وہ بھی تمہارے خلاف کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرے گا. تمہاری آنکھ کے پلک تک تمہارے کل قیامت کے روز اللہ سے حق پوچھیں گے کہ اگر تم نے ان کی حق تلفی کی ہے. تمہارے ہاتھ اس کے بھی حق ہیں. یہاں تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے سر کے بال کا بھی حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، پیٹ کا بھی حق ہے، انتڑیوں کا حق ہے. فرمایا مال کا حق ہے. جو لوگ اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتے، فرمایا قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹھ جہنم کے سخت گرم پتھروں سے داغا جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مالوں کا حق ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے روز ان کے پیٹھوں کو، پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو
گرم گرم پتھروں سے داغا جائے گا اور اس کا جسم وسیع کر دیا جائے گا. وسیع کے معنی چوڑا کر دینا. ان کے جسموں کو چوڑا کر دیا جائے گا. یہ ہماری پیٹھ کی جو وڈتھ ہے، جو ہم شولڈر کو ناپتے ہیں، اب وہ شولڈر نہیں ہے. مرنے کے بعد جب عذاب ہوگا تو یہ شولڈر جو 19، 18، 18.5، 20، 22 ہوتی ہے وہ نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے سینوں کو چوڑا کر دیا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا. اور آقا جسے وسیع بولے کتنا چوڑا کیا جائے گا. اور پتھروں سے، گرم گرم پتھروں سے داغا جائے گا جو لوگ اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے. اور جب کبھی اس کی حرارت میں کمی آئے گی، پتھر کو جب رکھا جائے گا، اس کی گرمی جب کم ہوگی، اس کو حکم ہوگا کہ اس کی آگ، اس کی گرم کو بھڑکایا جائے گا. اس کی گرمی کو اور بھڑکایا جائے گا. حکم ہوگا کہ اور مزید گرم ہو جا. اور دن اس کے لیے طویل کر دیا جائے گا. کس کا؟ جو عذاب کا دن ہوگا اسے طویل کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا. یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا. یہ ہمارے پاس جو 24 گھنٹے کا دن ہے، آنکھ جھپکتے ہیں، کچھ گھنٹے ہوتے ہیں، دن ختم ہو جاتا ہے. نہیں فرمایا. اسی لیے فرمایا لوگ سمجھتے ہوں کہ قیامت کے دن جو ہے دن بہت چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. سال مہینوں کی طرح مہینے، ہفتے کی طرح ہفتے دن، اور دن گھنٹوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ مت سمجھنا کہ تمہارے یہ دن جو عذاب ہوگا یہ بہت ہی مختصر کا دن ہو، مختصر دن ہوگا. نہیں، بلکہ دن کو طویل کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، جس کی مقدار 50,000 سال کا ہوگا ایک دن. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. یہاں تک کہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ جنت کی طرف اپنا راستہ اختیار کریں گے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ فرماتا جو لوگ دنیا میں سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اسے خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم، تو انہیں خوشخبری دے دی جائے، انہیں بشارت دے دیں، انہیں خوشخبری سنا دیں. کس کا؟ فبشرهم بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. پرسوں کی تفسیر میں نے سورہ بقرہ کی تقریباً 7ویں آیت یا 8ویں آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے اس تعلق سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استہزاء کے لیے جو فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء فرمائے گا، مذاق کرے گا. جو لوگ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی استہزاء فرماتا ہے. اللہ کی شایان شان اللہ کس طرح استہزاء فرماتا ہے اللہ جانے، اس کے حبیب جانے. لیکن یاد رکھ لو، ایک تو مفسرین نے بتایا ہے کہ اگر عذاب علیم کی بات ہو تو یہ تو ان کے لیے بشارت نہیں ہے، ان کے لیے تو بری خبر ہے، بری خبر ہے ان کے لیے. فبشرهم بعذاب علیم، اللہ فرماتا ان کے لیے بشارت ہے دردناک عذاب کا. عذاب ہو دردناک اور کہا جائے کہ بھئی تمہیں خوشخبری ہے دردناک عذاب کی. تو میں نے مثال بھی دیا تھا کہ کسی کا بچہ مر جائے اور آپ جا کر کے اسے کہیں کہ بھئی بڑی خوشخبری کی بات ہے، مبارک ہو کہ تمہارے بیٹا مر گیا ہے، مبارک ہو، بہت بہت خوشخبری کی بات ہے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے. تو اس کو ایک تو پہلے ہی درد ہو رہا ہے، ایک تو پہلے ہی وہ غم میں مبتلا ہے، دوسرا اس کے اوپر یہ آپ تیل ڈال رہے ہیں اور اسے اور مزید درد پہنچا رہے ہیں کہ تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے. تو یہ خوشخبری تو نہیں ہوئی. شادی ہو تو مبارکباد، بیٹا ہو جائے تو مبارکباد، خوشخبری دی جاتی ہے. لیکن مر جانے پر، گھر گر گیا کسی کا
بہت مبارک بات ہے، بہت خوشخبری کی بات ہے، میں نے سنا کہ آپ کا گھر گر گیا ہے، بشارت ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو خوشخبری ہے کہ میں نے سنا کہ آپ گاڑی سے گر کر کے آپ کے دونوں پیر ٹوٹ گئے ہیں، تو کتنا درد ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں آپ خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ استہزاء فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو جمع کر لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اچھا، جو لوگ جمع کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں نکالتے، ایک تو الگ الگ طرح کے عذاب ہیں، ایک ہی طرح کا عذاب نہیں ہے۔ ایک تو بتا دیا کہ وہ لوگوں کے سینوں کو، بازوؤں کو اور پیٹھ کو چوڑا کر دیا جائے گا، گرم گرم پتھر رکھا جائے گا۔ اب سنیے، اب دوسری حدیث پاک سنیے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء، فقیر لوگ مالداروں کے لیے باعث ہلاکت ہوں گے۔ ہلاکت کا باعث کون؟ فقیر مالداروں کے لیے ہلاکت کا باعث بنیں گے۔ کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقراء لوگ، غریب لوگ، فقیر لوگ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے مال میں سے دیے ہوئے مال میں ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا تھا، نہ انہوں نے ہمارے لیے کوئی زکوٰۃ کی راہ ہموار کی تھی، نہ یہ لوگوں نے صدقہ ہمیں عطا کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم، اللہ فرمائے گا عمراء کے لیے، مالداروں کے تعلق سے ارشاد فرما رہا پروردگار عالم، جب یہ لوگ FIR درج کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے اور ان کی رپورٹ پیش کریں گے کہ دنیا میں انہوں نے ہمارے لیے صدقہ و خیرات کو روک لیا تھا، یہ لوگ ایسے تھے، ان کے اندر سکت تھی، ان لوگوں کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ ہمیں دے سکتے تھے، ہماری غربت کو دور کر سکتے تھے، ہمیں کپڑا پہنا سکتے تھے، ہمیں چپل پہنا سکتے تھے، یہ ہمیں کھلا پلا سکتے تھے، لیکن اے پروردگار عالم، انہوں نے اپنے مال کو ہمارے لیے روک رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا کل قیامت کے روز، میرے عزت و جلال کی قسم، اللہ اپنے عزت و جلال کی قسم ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم، میرے یہ عمراء، یہ مالدار لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے کہ آج میں تمہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہوں۔ مالداروں سے کہے گا پروردگار، اے مالداروں، اے عمراء، اے رئیس لوگوں، آج میری عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ تم لوگ میری رحمت سے دور ہو جاؤ، میں اپنی رحمت کی نظر بھی تم پہ ڈالنے والا نہیں، جو اپنی رحمت میں، آج میں تمہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نہیں دوں گا۔ اور فقراء سے، غرباء سے، مساکین سے اللہ فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ آج میں تمہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کروں گا۔ فقراء کے لیے بشارت ہے، عمراء کے لیے باعث ہلاکت کی خبر ہے۔ تو لوگوں، اگر تم نے مال جمع کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں، پیسے تو ہے نا، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پیسہ تو ہے۔ مال ہو یا مال کی مقدار اگر پیسہ ہو تو دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو چاہیے آپ کو، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرے پاس اتنا ہے حضرت، اتنی چاندی ہے، اتنا سونا ہے، اتنا پیسہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں، تو آپ علماء سے، مفتیان عظام سے آپ رابطہ کریں اور آپ پوچھیں کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ بزنس مین لوگ، انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ اسپانسر کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کا، اور بہت سارے لوگ ڈپازٹ کرتے ہیں، FD کرتے ہیں، بہت سارے لوگ LIC میں ڈالتے ہیں، بہت سارے لوگ دوسرے اسکیموں میں پیسہ جمع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جتنی بھی اسکیموں میں آپ کا پیسہ ہے، لاسٹ ایئر
لاسٹ ایئر آپ کا پیسہ آپ کی ایف ڈی میں یا آپ کے ایل آئی سی میں، جس میں بھی لاسٹ ایئر آپ کا 1 لاکھ روپیہ تھا اور اس سال 1 لاکھ سے زائد ہو گیا ہے، 1 لاکھ تھا، 1 لاکھ پر جو منافع ہوا بزنس میں وہ چھوڑ کر 30,000 ہوا، 10,000 ہوا، 50,000 ہوا یا 1 لاکھ منافع ہوا، اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کو وہ زکوٰۃ دینا ہے جو لاسٹ ایئر آپ کے پاس 1 لاکھ تھا اور آج تک 1 لاکھ روپیہ ہے، اور مزید اس میں سے انکم جو ہے، انکم کو چھوڑ کر 1 لاکھ روپیے پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ جو نفع، اچھا اس سال آپ کو جوڑ کر گزشتہ 1 لاکھ اور اس سال 60,000 ملے، تو اس سال ہمارے پاس 1,60,000 ہوئے، تو صرف ہم 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے، 60,000 کی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ پورا 1 سال اس پر نہیں گزرا ہے، لہٰذا اس کو ہم رکھیں گے۔ اگر ہمارے پاس جنوری میں اگر یہ مال 60,000 آ گیا تھا تو نیکسٹ ایئر جنوری پر 1,60,000 کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے۔ اگر آپ کے پاس نیکسٹ ایئر 1,60,000 ہے تو اگر کم ہو گئے تو کم چھوڑ کر جتنی رقم آپ کے پاس میں ہے اتنی رقم کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ بعض حضرات الحمدللہ بہت اچھے سوالات تھے۔ کل ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا تنہائی میں کہ کیا بچوں کے لیے جو سونا رکھا ہوا ہوتا ہے یا کوئی گفٹ کر دیتا ہے بچوں کے لیے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ ہم اپنا مال چھوڑ کر کے، یعنی شوہر نے پوچھا، باپ نے پوچھا کہ ہم نے جو خریدا ہے، ہمارے پاس جو مال ہے وہ چھوڑ کر بچوں کے لیے بھی کچھ گفٹس آئے، ان کے برتھ ڈے پر آئے، ان کی پیدائش کے وقت میں آئے اور دوسرے موقع پر بھی ہمارے پاس جو مال جمع ہے، کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ سنیے، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، وہ مالک نہیں ہوتا ہے، وہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام مال کا مالک باپ ہوتا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ وہ اس سونے کی بھی زکوٰۃ نکالے۔ ریڈی میڈ گارمنٹس والے جو اپنے پاس مال اسٹاک کرتے ہیں، جو اپنے پاس چیزیں رکھتے ہیں، میٹیریل رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ مشین کروڑ روپے کی مشین ہے، اس سے آپ مال تیار کرتے ہیں، اس پر نہیں ہے۔ تیار شدہ مال جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو مال تیار کر کے جو سیل کرتا ہے اس کے اوپر، اس کے مال پہ چاہے وہ کروڑ روپیہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آپ بعد میں نماز کے بعد یا صبح میں یا شام میں کسی بھی وقت میں آپ حضرات مسائل زکوٰۃ آپ حضرات آ کے پوچھ لیں، تاکہ آپ کی زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔ یہ وعید کیا ہے؟ یہ بھی ایک وعید ہے۔ خوشخبری تو آپ کو میں سناؤں گا، پہلے آپ یہ سن لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے، وہاں جا کر پورا سیر کیا ہے، جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا، جہنم کا بھی ملاحظہ فرمایا۔ جہنم سے گزر رہے تھے، آقا پر اثر انداز نہیں ہے، یاد رکھیے آقا جہنم کے ہر ذرات کو دیکھ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کے قسموں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ قسم کا عذاب، وہ قسم کا عذاب، خون کی ندیاں دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیپ کی ندیاں دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایلوا جو بولتے ہیں وہ اس کا بھی ملاحظہ فرمایا، اور کانٹے دار عذاب کا بھی ملاحظہ فرمایا، گرم پتھروں کا عذاب وہ بھی ملاحظہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبڑے پھاڑنے کے عذاب کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، اور جہنم کے جوتے جو سب سے کم درجے کے لاسٹ، مطلب گویا کہ اسٹارٹ جہاں سے عذاب اللہ کا ہوتا ہے وہ ہے جوتے، آگ کے جوتے، اسے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے گزرتے ہوئے ایک جگہ پر ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ، ایک ایسی قوم تھی جو جہنم کا توہڑ اور ایلوا اور بدبو تار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔
کیسے؟ جانوروں کی طرح، بہت ہی گندی چیز، کڑوی چیز ایلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ کس کو عذاب دیا جا رہا ہے، کون سی قوم ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ نے نہیں کیا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم کر لیے، مال کا زکوٰۃ دے دے